ہم اور آپ نماز تو روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، جس سے اللہ کے پیارے حبیب بھی خوش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو۔ اور ایسی نماز ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہماری نماز سنت کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں نماز شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ جب تکبیر تحریمہ کا وقت آئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت میں سر کو نہ جھکانا۔ بہت سے آدمی کیا کرتے ہیں کہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سر ایسے جھکا کر کے نیت باندھتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہو جاتا ہے ہمارا۔ اسی طریقے سے دونوں پیروں کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ ہم جب نیت باندھے تو ہمارے دونوں ہاتھ قبلے کی طرف ہتھیلیاں ہوں اور کانوں تک ہمارے ہاتھ جانے والے ہوں، اور ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں بالکل کشادہ ہونی چاہیے، نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں، درمیانی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم نیت باندھے تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اور درمیانی 3 انگلیاں کلائی پر ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاتھ سیدھے ناف کے نیچے بندھنے چاہیے۔ اس کے بعد میں سبحانک اللہم پڑھیں، اور سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد میں آپ جب قرات کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور سنت کے مطابق آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اوساط مفصل، قصار مفصل، اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ کہ اوساط مفصل کیا ہے، طوال مفصل کیا ہے، تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک کی صورتوں میں سے فجر اور ظہر کے اندر پڑھنا، اور طوال مفصل جو آپ کو پڑھنا ہے سورہ بروج سے لے کے سورہ لم یکن تک پڑھنا ہے، اور قصار مفصل وہ سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو جو قرات کرنی ہے وہ درمیانی آواز سے قرات کرنی ہے، نہ زیادہ بلند آواز ہو نہ زیادہ آہستہ ہو، اس طریقے سے آپ قرات کریں گے۔ اس کے بعد میں جب آپ کو رکوع کرنا ہے تو رکوع کی تکبیر کہہ کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اس طریقے سے دونوں گھٹنوں کو آپ مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لیں، اور دونوں گھٹنوں کو پکڑنے کے بعد میں آپ 3 مرتبہ کم از کم رکوع کی تسبیح کہیں۔ اس کے بعد میں آپ کی پنڈلیاں بھی سیدھی ہونی چاہیے، سر اور کمر بھی آپ کی دونوں برابر ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے آپ کی نماز یہ سنت کے مطابق ہوگی۔ اس کے بعد میں آپ کو جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جانے کا آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سجدے میں سب سے پہلے آپ گھٹنے رکھیں گے، اس کے بعد میں آپ ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد میں آپ ناک رکھیں گے، اس کے بعد آپ پیشانی رکھیں گے، اور سجدے کے اندر بھی کم از کم 3 مرتبہ آپ کو تسبیح پڑھ دی ہے۔ اس کے بعد میں آپ قاعدے میں بیٹھنے کے لیے بیٹھیں گے، اللہ اکبر۔ تو التحیات سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ التحیات پڑھنے سے پہلے دونوں ہاتھ آپ کے رانوں کے اوپر ہونے چاہیے، اور اس کے بعد میں جب آپ تشہد پڑھیں تو تشہد کے اندر آپ کی انگلی اشہد اللہ الہ پر اٹھنی چاہیے اور الا اللہ پر گرا دینی چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ اگر قاعدہ آخرہ ہے تو درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد میں جو دعائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ سلام پھیریں گے، تو سلام کی ابتدا دائیں جانب سے کرنا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس میں اگر امام ہے تو مقتدیوں کی نیت کرنی ہے، صالح جنات کی نیت کرنی ہے، اور اگر مقتدی ہے تو امام کی نیت کرنی ہے، فرشتوں کی نیت کرنی ہے، اور صالح جنات کی نیت کرنی ہے، اور اگر منفرد ہے تو صرف فرشتے اور صالح جنات کی نیت کرنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے تو یہ سنت کے مطابق ہوگی، اللہ اور اس کی رسول کی خوشنودی اور رضامندی کے حساب سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔